أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حسن ابن موسیٰ بن علی وشاب بغدادی وہ کہتے ہیں میں امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا خراسان میں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا زید، جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا تھا اور امام رضا علیہ السلام کا بھائی تھا۔ وہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں پر وہ فخر کر رہا تھا کہ میں اولاد رسول ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اور اتنے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت نے اس کی باتیں سن لی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے زید، کیا تجھے لوگوں کی اس بات نے دھوکہ دیا ہے کہ جناب زہرا کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ یعنی جناب سیدہ کی اولاد جہنم میں نہیں جا سکتی، یہ اس بات نے تجھے دھوکہ دے رکھا ہے؟ امام نے فرمایا، فواللہ ما ذاک الا للحسن والحسین وولد بطنھا خاصۃ، یہ بات کہ فاطمہ کی اولاد کے لیے جہنم حرام ہے، یہ صرف اور صرف حسن و حسین اور جو باقی جناب سیدہ کے بطن مبارک سے بچے پیدا ہوئے، یہ ان کے لیے بات ہے۔ ہر سید کے لیے، ہر آنے والے افراد کے لیے یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک بڑا خاص انداز میں اس کو سمجھایا۔ امام نے فرمایا کہ تیرا باپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یطیع اللہ، اللہ کی اطاعت فرماتے ہیں، ویصوم نہارہ، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، وانت تعصی، اور تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، ثم تجیئان یوم القیامت سواء، اور قیامت والے دن تم دونوں برابر ہو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے اور آپ اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اور قیامت والے دن پھر دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے تو اللہ کو زیادہ پیارا ہے کہ اس کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی وہ تمہیں جنت میں لے جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی تو زیادہ اللہ کو عزیز ہے؟ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر حسن وشاہ کہتے ہیں، ثم التفت الی فقال، امام علیہ السلام پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیف تقرؤون ھذہ الآیۃ، لوگ کس طرح اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح، کہ لوگ کس طرح اس آیت کو پڑھتے ہیں؟ تو حسن وشاہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ فرزند رسول، کچھ لوگ پڑھتے ہیں انہ عمل غیر صالح، اور کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں انہ عامل غیر صالح۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، فمن قرأ انہ عمل غیر صالح فقد نفاہ عن ابیہ، جس نے عمل غیر صالح پڑھا ہے اس نے تو اس کی باپ سے نفی کر دی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کلا لقد کان ابنہ، نہیں ہرگز نہیں، وہ حضرت نوح کے بیٹے تھے، وَلَكِنْ لَمَّا أَصَلَّى عَزَّ وَجَلَّ نَفَاهُ عَنْ أَبِيهِ، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کی اولاد سے اس کی نفی کر دی، حضرت نوح کی اولاد سے اس کو نکال دیا۔ یعنی حضرت نوح کا بیٹا جب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ حضرت نوح کی اولاد سے ہی اس کو نکال دیتا ہے۔ زید، کسی دھوکے میں نہ رہے، اگر تو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اولاد رسول سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، من کان منا لم یطع اللہ فلیس منا، جو ہمارا شیعہ کہلائے، ہماری اولاد سے کہلائے، اہل بیت سے کہلائے، سید کہلائے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وانت اذا اطعت اللہ عز وجل فانت منا اہل البیت، اور جس وقت آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر گویا کہ آپ ہم اہل بیت کے ساتھ تعلق دار ہو جائیں گے، ہمارا شیعہ ہو جائے گا، ہمارا پیروکار ہو جائے گا۔ امام کی اس حدیث مبارکہ نے وضاحت کر دی کہ جو
अमल जिसका अली और औलाद अली के मुताबिक नहीं होता वो सैयद होने से ही खारिज हो जाता है। जिसका अकीदा और जिसका अमल वो आले रसूल के मुताबिक नहीं है वो औलाद होने से ही खारिज हो जाता है, चाहे जाए कि वो शिया रहे। इसलिए हमें अपने किरदार की तरफ देखना होगा। सिर्फ नाम रखवा दें कि हम शिया हैं वो काफ़ी नहीं है।